اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ سورہ 7 قرآن مجید کا 38 نمبر اس کا سورت کا نام ہے، اور اس کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس بات کا حوالہ کئی بار ہم دے چکے اور آپ سن چکے کہ قرآن مجید میں سابقہ نبیوں کا یا دیگر افراد کا جو اللہ کے باغی رہے، اسی طرح سابقہ قوموں کا جس میں اچھی قومیں بھی تھیں اور بری قومیں بھی، ان کا ذکر کسی مثال کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر آج کے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو خود اللہ کے رسول کو اور آپ کے بعد آپ کی امت کے مختلف افراد کو اگر وہ اسی طرح کی کیفیت سے گزر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی عطا کی جاتی ہے کہ یہ تم پر جو اس وقت حالت ہے، یہ تم سے پہلے فلاں قوم پر بھی حالت طاری ہوئی تھی، فلاں فرد بھی اس کا شکار ہوا تھا۔ تو اس موقع پر تمہیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے پاکیزہ بندوں کو اور اچھی قوموں کو ہدایات دی تھی۔ تو آج کی اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی معتبر اور بزرگ نبی جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے بہت ہی معزز نبی تھے، اور آج کی بھی جو یہودی دنیا ہے اس میں ایک سٹار بنایا جاتا ہے 6 کونوں والا، اس کو بھی ڈیوڈ سٹارز کہا جاتا ہے، کہ وہ داؤد علیہ السلام کی علامت کے طور پر وہ لکھا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے، اور تمام پکے یہودی جو ہیں جو اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ستارے کو یا اس علامت کو اپنی طرف سے اس طرح پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پکا یہودی ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ جہاں داؤد علیہ السلام یہودیوں کے لیے بھی ایک معتبر نبی تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آیت نمبر 26 ہے سورہ 7 کی، ایک اور طرف اشارہ کیا کہ یہودی اگرچہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے یا وحی کو مانتے تھے، نبیوں کو تسلیم کرتے تھے، جنت دوزخ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کی خصلت ایسی بری تھی کہ انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو الزام لگانا ہی تھا انہوں نے، کیونکہ ان کو مانتے ہی نہیں تھے۔ مسیح علیہ السلام پر بھی الزام تراشی اور ان پر ظلم اور زیادتی جو بھی یہودیوں نے کی، وہ تو اس وجہ سے تھی کہ ان کو مانتے نہیں تھے۔ لیکن یہ یہودی ایسی خبیث قوم تھی اور ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں بخشا، کسی نبی پر تہمت لگائی، کسی نبی کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وحی تھی اس میں رد و بدل کرنے کا، تبدیل کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا گناہ یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے اختیار کیا۔ تورات کی کتابوں کو، آیات کو اپنی مرضی سے جب چاہتے
تبدیل کر دیتے، اس میں نئی آیات شامل کر دیتے، یا اس کے پیغام کو لوگوں کے سامنے صحیح انداز میں پیش نہ کرتے، کوئی نہ کوئی ایسی اس میں بات شامل کر دی جاتی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا۔ تو ایک ایسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس میں یہود نے اپنے معتبر اور محترم نبی جناب داؤد علیہ السلام پر بھی باقاعدہ ایک تہمت لگائی، ایسی بڑی تہمت جو کسی عام شریف آدمی پر بھی لگانا وہ کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ بدکاری کی تہمت جناب داؤد علیہ السلام پر لگائی گئی، اور ان کا یہ کہنا ہے، اور تورات کی مختلف تفسیروں میں مختلف حوالوں میں یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ جناب سلیمان جو تھے یہ داؤد علیہ السلام کی ناجائز اولاد تھی، انہوں نے ایک طرح کا ظلم کیا تھا، بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ کیا گیا ہے۔ اشارہ کیوں کیا گیا ہے کہ جب یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، اور میں تمہارے لیے آخری ہدایت کے طور پر بھیجا گیا ہوں، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ کسی نے ساحر کہہ دیا، جادوگر ہے یہ، کسی نے کاہن کہہ دیا کہ یہ باتیں بنا کر اپنی طرف سے وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، کسی نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ شاعر ہے، جیسے شاعر لوگ جو ہے وہ مختلف لفظوں کو جوڑ کر شاعری بناتے ہیں، اس طرح کی یہ باتیں بنا کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی وہ الزام بھی آپ کے ساتھ لگا دیا گیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہ جس میں آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے، ان کی بیوی کو طلاق کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، اور پھر ان کی بیوی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے خود شادی اللہ کے حکم سے کی۔ لوگوں کو بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جو اولاد اور نسل کا تعلق ہے اس میں جو باقاعدہ نسلی تعلق بنتا ہے، رشتہ بنتا ہے، وہ خون کا رشتہ بنتا ہے۔ یا اگر کسی بچے نے جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ اپنے اس عمر میں بچپن ہی میں رضاعت کے سلسلے میں اختیار کیا ہے، پیا ہے، تو وہ اس کی رضاعی بہن بن جاتی ہے یا رضاعی بھائی بن جاتا ہے۔ ان دو رشتوں کے علاوہ دنیا میں کسی بھی بچے کو ایڈاپٹ کرنے کی صورت میں وہ آپ کا حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی نہیں بنتی۔ اس کے لیے وہی احکام ہیں رشتوں کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیے۔ تو یہ یہودی جو تھے عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اس طرح کے الزام مختلف انداز میں لگایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ اعتراض کیا گیا، انہوں نے باقاعدہ ایک بیشتر تورات کی تفسیروں میں اور ان کی کتابوں میں اس بات کو سچ بنا کر ایک کہانی بنائی جاتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا اور آپ کا دل اس کی طرف راغب ہو گیا، اور پھر اس بندے کے اس خاوند کے ذریعے سے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بعض مسلمانوں نے بھی کسی نہ کسی انداز میں تھوڑے بہت اشاروں کے ذریعے سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے آپ سب لوگ کہ قرآن مجید کی تفسیرات میں اسرائیلی روایات یقیناً بیان کی جاتی ہیں، لیکن سارے صحیح اور جید علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اسرائیلی روایات میں سے صرف وہی روایت معتبر سمجھی جائے گی کہ جس کو کسی اسرائیلی روایت میں بھی بیان کیا گیا ہو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تصدیق کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہو، یعنی جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل جائے
کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو چاہے وہ اسرائیلی روایت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم تک چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت پہنچا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ روایت معتبر ہوگی۔ لیکن جس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہیں ہے یا آپ اس کی تصدیق نہیں کر رہے، تو وہ روایت اسرائیلی روایت ہی ہو سکتی ہے، اس میں سے سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کو تو کوئی عقل مند آدمی تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی قوم یا اس کے کچھ افراد مل کر اپنے وقت کے نبی پر اس طرح کی تہمت لگانا شروع کر دیں۔ تو اس وجہ سے جناب داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور داؤد علیہ السلام کا حوالہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، اور آپ کو سمجھانے کی بات کو قرآن کا حصہ بنانے کی صورت میں ہمیں یہ بات منتقل کی گئی کہ جس طرح ہم نے اپنے وقت کے نبی داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تمہیں جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنا دیا، حکومت تمہیں حوالے کر دی اور تم حکمران بن گئے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، اس میں اپنی خواہشات اور اپنی مرضی اور اپنی ذاتی فائدے کے لیے اس فیصلے میں کسی چیز کو شامل نہ کرو۔ تو یہ حکم داؤد علیہ السلام کو پہلے دیا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر یہ ہم تک بات پہنچائی گئی کہ ہم نے یہ حکم جناب داؤد کے لیے بھی بنایا تھا کہ جب بھی حکومت تمہیں میسر آئے، اقتدار تمہیں حاصل ہو، تو تمہیں عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہویٰ، اپنی ذاتی خواہشات، اپنی ذاتی مفاد، اس کی بنیاد پر فیصلے مت کرو۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کو کہا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پھر آپ کے وسیلے سے اور آپ کے واسطے سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں، اے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی امت سمجھنے والوں، اگر تم میں سے کسی شخص کو اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، اختیار مل جائے، چاہے وہ کسی ادارے کا اختیار ہو یا کسی بڑے علاقے کا اختیار مل جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، تمہیں اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، تمہیں حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے جو انصاف پر مبنی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی مفاد کے لیے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر وہ خواہش اور وہ ذاتی مفاد وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، تم سے ایسے کام کروائے گا کہ جو غلط فیصلہ ہوگا، جو غلط راستہ ہوگا۔ تو یہ تمام ان افراد کو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دے رکھا تھا یا دیا یا آئندہ دے گا، ان سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جب اختیار آ جائے اور فیصلہ کرنے کی قوت تمہیں میسر آ جائے تو پھر تمہیں فیصلہ حق کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ اس میں ضمناً یہ بات بھی جان لینی چاہیے، جس میں ہم پاکستان کے لوگ ایک طویل عرصے سے مبتلا ہیں اور اس کی جو اس کے نقصانات ہیں ہم اس کو مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے کورٹس میں جب بھی کوئی مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو مقدمے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جیسے ہی کسی شخص نے کوئی شکایت کسی عدالت کے حوالے کی تو فوری طور پر کم از کم وقت لے کر اس کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے تاکہ جو حقدار ہے اس کو حق مل جائے اور جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا جا سکے۔ تو جب آپ کسی فیصلے کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ ظلم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس فیصلے کا فائدہ اب کسی کو میسر نہیں ہے۔ اور پاکستان میں اس کی مثال تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر قبیلے، قوم، علاقے اور اداروں میں آپ کو یہ مثالیں مل جائیں گی کہ آج سے 10 سال پہلے کسی نے مقدمہ دائر کیا اور 10 سال گزر گئے، اس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا۔ اس دوران جس نے مقدمہ دائر کیا اس کا بھی انتقال ہو گیا،
اس کے بال بچوں کا بھی ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو کر دنیا سے خاتمہ ہو گیا، اور کئی تو ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ تو 20 سال کے بعد تو نہ مقدمہ دائر کرنے والا موجود ہے، نہ اس کے بعد جن کو انصاف پہنچایا جا رہا ہے، نہ وہ انصاف وصول کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو گویا عدالت نے ایک بہت بڑا جرم کیا کہ اس نے اس مقدمے کو، اس کے فیصلے کو ڈیلے کر دیا۔ تو جو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کی جاتے ہیں، یہ ظالمانہ طریقے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اتنا جو ہے وہ لیٹ کر دو کہ بعد میں اس کی حیثیت ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ آپ نے یقیناً اخبارات میں پڑھا ہوگا اور مختلف میڈیاز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بلوچستان کی ایک عدالت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو بندہ وہاں کسی اسمبلی میں باقاعدہ ممبر کے طور پر جو ہے وہ کامیاب قرار دیا گیا تھا فارم 47 کی بنیاد پر، تو فیصلہ اب آیا ہے کہ وہ فارم 47 کا فیصلہ وہ غلط تھا اور اس کو غلط فیصلہ دے کر کامیاب قرار دیا تھا، اور فارم 45 کی معلومات کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ تو 4 سال حکومت میں اس نے گلچھرے اڑائے، تمام تر سہولتیں حاصل کی۔ اگر وہ ایک فرد کی یہ مثال ہے تو باقی سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ باقیوں کا حال کیا ہے، وہ بھی اسی ظلم کا شکار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو اختیار مل جائے، چاہے وہ عدالت کا جج ہو یا علاقے کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کی جو ہے وہ قوت اس کے پاس موجود ہو، تو فیصلہ کرنا چاہیے اسے حق کی بنیاد پر۔ اور حق اور سچ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب مقدمہ پیش کیا جائے تو اس کو کم از کم وقت میں اس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ میں نے سعودی عرب کی کئی عدالتوں کا، ہائی کورٹس کا باقاعدہ خود دورہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کے رجسٹرز پڑھے۔ پہلے بھی کافی عرصہ پہلے میں نے ایک حوالہ دیا تھا۔ سعودیہ سے اختلاف الگ بات ہے، اس کے نظریات سے اختلاف الگ بات ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن عدالتی نظام میں انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو ایک سسٹم بنایا تو باقاعدہ دکھایا گیا۔ ہم نے رجسٹر کھول کے اور صفحے پلٹ کے کئی چیزیں، مثالیں اس میں تلاش کی کہ آج مقدمہ درج ہوا ہے اور یا تو اسی روز فیصلہ ہو گیا یا 3 دن کے اندر فیصلہ ہو گیا، اور اگر قتل کا مقدمہ بھی کسی کی طرف سے دائر کیا گیا ہے تو میکسیمم 1 مہینہ اس پہ لگتا ہے اور وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ چاہے آپ اس میں 10 طرح کے کیڑے نکال دیں، ان سے اختلاف الگ اپنی جگہ پر برقرار رہے، لیکن کم از کم یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ عدالت کا بنیادی فیصلہ جو ہے اس کا پہلا اصول یہی ہے کہ فوراً آپ اس کے لیے ایسے راستے متعین کر دیں کہ جس کی بنا پر فیصلہ صحیح ہو سکے۔ ایک دوسرا اصول بھی وہاں اپنایا گیا تھا، اب خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں گزشتہ چند سالوں سے، لیکن دوسرا اصول بھی بڑا اچھا تھا کہ مقدمہ دائر ہوا ہے تو کوئی وکیل کسی طرف سے نہیں پیش کیا جا رہا، نہ وہ جو مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہے جس پر زیادتی ہوئی ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی وکیل آئے گا، نہ وہ جس نے زیادتی کی ہے اس کی طرف سے کوئی وکیل آئے گا۔ وکیل کا فیصلہ کرنا یا وکیل کا تعین کرنا یہ اس عدالت کا کام ہوگا۔ عدالت کا قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ فلاں وکیل میرا اس مقدمہ جو ہے اس مقدمے کو چلائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وکیل کو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں فلاں کے حق میں دلائل دوں یا فلاں کے خلاف دلائل دوں، کیونکہ اس نے تو پیسے نہ اس سے لینے ہیں نہ اس سے لینے ہیں، اس نے تو عدالت سے باقاعدہ ایک تنخواہ لینی ہے جو اس کی لگی بندی تنخواہ ہے۔ اس میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدالت اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو وکیل وہاں حکومت کی طرف سے متعین کردہ کوئی فرد ہوتا ہے، وہ اس مقدمہ پیش کرنے والے جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ بھی اور جس نے زیادتی کی ہے دونوں کو صرف قانون اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ قانون ہے اس جرم کا، اس کی بنیاد پر یہ سزا ہو سکتی ہے، اور اس مقدمے کو پیش کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے، اس کو آپ اختیار کریں گے تو عدالت تمہارا فیصلہ جلد کر دے گی۔ یہ دوسری بھی بہت اچھی بات تھی۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصول ایک ہی ہے، اور وہ ہے سچائی کے ساتھ اور حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں میں انصاف مہیا کیا جائے۔ آپ کسی کی طرف سے کی جانے والی زیادتی اس کو سننے ہی کا موقع نہ دیں، ساری عمر گزر جائے، سارا وقت گزر جائے، آپ اس کو عدالت میں پیش ہی نہ ہونے دیں، تو پھر انصاف کہاں سے میسر آ سکتا ہے؟ کیسے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم حق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جب بھی کسی کو حکمران بنایا جائے، داؤد علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے مفادات کی خاطر فیصلہ نہ کرے، وہ حق کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا مفاد، اس کی خواہشات اسے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی، وہ صحیح راستہ چھوڑ دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے یوم حساب یعنی قیامت کے دن کو فراموش کر دیا، بھول گئے تھے۔ انہوں نے یہ فراموش کر دیا تھا کہ کبھی ہم نے مرنا بھی ہے، کبھی ہم سے اللہ تعالیٰ نے بھی حساب لینا ہے، کبھی اس بڑی عدالت میں ہم نے کبھی پیش ہونا ہے۔ وہ تو اس گمان میں تھے اور ہیں کہ جناب ہمارے پاس اقتدار آ چکا ہے، لاٹھی ہمارے پاس ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، جو چاہیں ہم کریں، کوئی ہم سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ خرابی جس کے ذہن میں آ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں پھر عذاب شدید آخرت کے لیے متعین تو کر ہی رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سزا کا فیصلہ دے دیتا ہے اور انہیں سزا سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے حساب سے بچ بھی جائے اپنی چالاکی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عدالت کو آپ نے ناکارہ بنا دیا، نہیں، وہ عدالت قائم ہوگی، اور وہ مالک یوم الدین ہے۔ حساب کتاب کا دو دن ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے۔ ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں نا اس بات پر، تو ہم جب ایمان رکھنے والے ہیں تو پھر شک کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور آج کل کے وہ تمام لوگ جو اللہ ہی پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے ذہن میں تو یہ بدگمانی یا یہ خرابی آ سکتی ہے۔ لیکن جنہیں یقین ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے بالآخر اس نے جانا ہی جانا ہے، اور جو بھی جائے گا وہ اپنے اچھے برے اعمال اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مرنے سے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کا رجسٹر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کے جہاں پر ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس کو آگ لگ جائے گی، وہاں پر شارٹ سرکٹس جو ہے نا وہ وہاں پر کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ تو ہماری دنیا میں ہوتا ہے صرف، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں تو جو چیز لکھی گئی وہ لوہے پر لکیر بن کے محفوظ کر دی جاتی ہے، اور وہ قیامت کے روز ایک ایک چیز ہر انسان کے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ تم حق اور انصاف کی دنیا پہ انصاف کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، اور جان لو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے یہ پوری کائنات، زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں پائے جانے مخلوقات یہ بیکار پیدا نہیں کی۔ ان میں سے ہر ایک مخلوق یہ ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ اللہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی میں پوری کائنات ہے، وہ ایک ایک پتے کو جانتا ہے کہ کہاں پیدا ہوا اور کب وہ درخت سے پک کر ختم ہو گیا، زمین میں سے کتنے ذرے نکلے، کتنے ذرے فنا ہو گئے۔ جب وہ اتنا باریک بین ہے اور اتنا باریک حساب رکھتا ہے تو انسانوں کے بڑے ظلموں کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ سامعین گرامی، کئی بار میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دے رکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ظلم تو ہم میں سے ہر ایک بندہ کسی نہ کسی انداز میں کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے جرم ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا رہتا ہے، وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتے رہتے ہیں، توبہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، استغفار کرنے سے، آنسو بہانے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے سے، وہ تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹائی جاتی رہتی ہیں۔
لیکن جس بات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پرزور انداز میں بار بار بیان کیا ہے وہ انسانوں پر کیا جانے والا ظلم ہے۔ انسانوں پر کیا جانے والا ظلم اللہ تعالیٰ مٹاتا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا نا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے، اسی طرح انسانوں پر کیا جانے والا ظلم اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا مداوع نہ کیا جائے، جب تک کہ اس کے مقابلے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اس سزا کو پورا نہ کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ پر یقین رکھتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی آخرت پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں حساب کتاب پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ اور اس وجہ سے جو تھوڑی بہت کوتاہیاں عبادات وغیرہ میں ہوتی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ معافی کا اہتمام کرتا رہتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی اس کو قطعی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ابھی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت موجودہ دور میں بھی جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کی بڑی بڑی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی مثال اور کیا ہوگی جو ابھی قریب کے زمانے میں آپ کو غزہ کے علاقے میں سنائی دی، میں نے کئی بار اس کا حوالہ دیا۔ اور پوری اسلامی مملکتیں، حکومتیں اس جرم میں شریک رہیں، یا خاموش رہ کر یا اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہ جو ظالم ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس سے ظلم کیا، اور اس ظلم کی بنیاد پر ان کی بخشش کے سامان اللہ تعالیٰ نے بند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جو ظلم انسانوں پر آپ لوگوں نے کیا ہے اس کو میں معاف نہیں کرنے والا۔ دیکھیے پاکستان پر بھی ایسا چھوٹا موٹا جو ہے وہ ظلم ہوتا رہتا ہے جس کو ہم بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ ابھی پیٹرول کی جو 3-4 مرتبہ جو قیمت بڑھائی گئی ہے، اس کو جو شخص بھی بالکل صحیح طریقے سے اس کا انالیسس کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ وہ پیٹرول جو حکومت پاکستان کے پاس تھا اور ہے، انہوں نے سستے داموں خریدا تھا، اور ابھی اعلان جنگ جو ہے وہ پورے طریقے سے ہوا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اضافہ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ آئی پی پی کا جو ظلم ہے مستقل ہم پر وبال جان بن کے جو ہے وہ لگایا جا چکا ہے کہ آپ وہ چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں اس پر حکومت زبردستی وہ ٹیکس وصول کرتی ہے جو وصول کرنے کا اس کو حق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، انسانوں پر ظلم ہے۔ اور جانیے کہ وہ جو قتل تھا وہ نظر آیا اور ہمیں بتایا گیا کہ 70,000 انسان قتل کر دیے گئے غزہ میں، کابل میں اور افغانستان میں ہزاروں انسان بلکہ لاکھوں انسان مارے گئے، ہم نے دیکھا، اخباروں میں پڑھا۔ لیکن کیا پاکستان میں یہ ظلم نہیں ہو رہا؟ 3 دن کی مسلسل رپورٹس میں سن رہا ہوں مختلف چینلز کے ذریعے سے، 1.25 کروڑ سے زیادہ انسان پاکستان میں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ خط غربت سے نیچے جانے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں اپنے روز مرہ کی ہانڈی روٹی کرنے کا جو ہے وہ آسانی میسر نہیں ہے، اس مشکل میں مبتلا ہیں کہ ہم کھائیں کیا، اپنے بچوں کو پڑھائیں کیسے، ان کی صحت کا اہتمام کیسے کریں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، اور یہ انسانوں پر کیا جانے والا ظلم ہے۔ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں، آج کی 28 نمبر آیت میں اپنے بارے میں فرمایا کہ کیا میرے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم ظالمانہ فیصلہ کریں گے قیامت کے روز؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو زمین میں ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے، اچھا کردار اپنانے والے، ان کو اور زمین میں فساد مچانے والے دونوں کو ایک جیسا معاملہ دیکھیں گے، ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ مجرم مجرم رہے گا اور مومن مومن رہے گا۔ جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا اچھائی کی صورت میں، اور جس نے فساد مچایا زمین میں، میری زمین میں، تو میری زمین میں فساد مچانے والوں کا بھی حساب لازماً ہوگا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، اس بات کو پھر دوبارہ دہرایا گیا کہ کیا ہم متقی لوگوں کو، نیک اچھے لوگوں کو فجار، فاجر، بغاوت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے، ان دونوں کو برابر رکھیں گے کہ دونوں کا حساب ایک ہی جیسا ہوگا، دونوں جنت میں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے سامعین گرامی، یہ اللہ کی آیات سورہ صاد 38 نمبر صورت اور 26، 27، 28 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ گھر جا کے موقع ملے پڑھیے، غور کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی؟ اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلط راستے سے روک کے محفوظ کر دے کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ